السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ اور نہ دو تم کم عقلوں کو اپنے اموال، جو اموال اللہ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ذریعہ بنائے ہیں، اور انہیں ان اموال میں سے رزق عطا کرو اور انہیں لباس پہناؤ اور انہیں اچھی بات کہو۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار درود و سلام خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔
عزیز بھائیوں، ہم خطبات میں دعا کے مسائل اور احکام مسلسل سن رہے ہیں۔ اس سلسلے کا آج انشاءاللہ آخری یہ خطبہ ہوگا دعا کے حوالے سے۔ اس خطبے میں ہم ان لوگوں کا تعارف کریں گے جن کی دعا اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتے۔ وہ جتنی بھی توجہ سے، اخلاص سے، محنت سے دعا کریں، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ کون کون لوگ ہیں؟ میں ان لوگوں کا تعارف کروانے سے پہلے یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم نے دعا کے حوالے سے پہلے خطبے سے لے کر جو سنا ہے اس کا نہایت مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سب سے پہلے ہم نے دعا کی فضیلت اور دعا کی اہمیت اسلام کے اندر کیا ہے اس کے متعلق سنا۔ اس میں ہم نے چند بڑی بڑی باتیں یہ سنی کہ دعا عبادت ہے۔ ہم نے یہ سنا کہ اللہ مالک الملک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جب دنیا میں بھیجا تو سب سے پہلی چیز جس عبادت کا اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا، جو سکھائی آدم کو، وہ عبادت دعا تھی۔ اور ہم نے یہ سنا کہ جو شخص دعا کرنے سے تکبر کرتا ہے، اللہ سے نہیں مانگتا، رب العالمین اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نے سنا رب نے قرآن میں اس شخص کے بارے میں کہا کہ وہ جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر داخل ہوگا جو اللہ رب العالمین سے نہیں مانگتا، دعا نہیں کرتا۔ اور ہم نے یہ سنا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر وقت اور ہر لمحہ وہ ایسا ہے جو دعا سے خالی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے احادیث کے ذخیرے میں کوئی 700 کے لگ بھگ دعائیں ہیں جو امام الانبیاء زندگی میں پڑھا کرتے تھے، جو پڑھی ہیں آپ سے ثابت ہیں۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مختلف واقعات کے اندر قرآن پڑھنے والوں کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو کوئی 60 سے زیادہ دعائیں آسمانوں والے رب نے قرآن میں سکھائی ہیں کہ میرے بندے یہ دعا کریں مجھ سے۔ یہ ساری تفصیل میں صرف فہرست ذکر کر رہا ہوں، یہ پہلے خطبات میں بیان ہو چکی ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ دعا اور تقدیر، کیا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے یا نہیں بدلتی؟ ایک خطبہ پورا اس پر تھا۔ پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ دعا صرف اور صرف اللہ مالک الملک سے کی جاتی ہے، اللہ کے سوا
کسی سے دعا کرنے کی گنجائش سرے سے ہے ہی نہیں۔ جو اللہ کے علاوہ کسی کو دعا کے لیے پکارتا ہے وہ اس کو اللہ مالک الملک کا شریک بنا دیتا ہے، اور شرک سے اس کی زندگی کی ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دعا کی شروط کے بارے میں سنا کہ ہر عبادت کی کچھ نہ کچھ شرطیں ہوتی ہیں، جو اس عبادت کے اندر ہوں تو وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ تو دعا کی شرطیں بھی میں نے بیان کی۔ ایک شرط یہ بیان کی کہ دعا کرنے والے نے جو روزی حاصل کی ہے، کھائی ہے، وہ حلال کی ہو۔ اگر روزی حرام کی ہے، آمدن کے ذرائع میں حرام بھی شامل ہے، تو ایسے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پھر ہم نے یہ سنا کہ کوئی بھی عبادت ہے اس کی قبولیت کے لیے بنیادی اور بڑی شرط اخلاص ہے، للہیت ہے۔ اگر اخلاص نہ ہو، ریاکاری ہو، دعا سے مقصود کوئی دنیا کے مفادات ہوں، تو وہ دعا اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ ایک شرط ہم نے یہ سنی کہ دعا کرنے والا جلد بازی کا شکار نہ ہو دعا میں۔ جلد بازی کا معنی بھی ہم نے سمجھا کہ جلد بازی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ پھر ایک شرط ہم نے یہ بھی سنی، ان کے دلائل بھی میں نے بیان کیے پوری تفصیل کے ساتھ۔ ایک شرط ہم نے یہ سنی کہ دعا کرنے والا کسی گناہ کی، نافرمانی کی دعا نہ کرے، قطع رحمی کی دعا نہ ہو، اس کی دعاؤں میں کسی گناہ کی دعا نہ ہو۔ اگر قطع رحمی کی، گناہ کی، نافرمانی کی دعا ہے تو ایسی دعا بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ ایک ہم نے یہ سنا شروط میں سے ایک شرط دعا کی یہ تھی کہ دعا کرنے والا وہ حاضر دل کے ساتھ دعا کرے۔ جب دعا کر رہا ہو نا، اس کا دل دعا کے ساتھ حاضر ہو، اس کو پتا ہو میں مانگ کیا رہا ہوں، میری ضرورت کیا ہے، کس سے مانگ رہا ہوں۔ غافل دل ہو اگر دعا کر رہا ہے، بڑا گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کیا مانگ رہا ہوں، ایسی غافل دل والے کی دعا اللہ رب العالمین قبول کرتا ہی نہیں۔ شروط کے بعد ہم نے بڑے بڑے دعا کی قبولیت کے جو بڑے اہم ترین آداب تھے نا، وہ آداب بھی سنے کہ دعا میں کن کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے مسلمان کو۔ ان میں ایک ادب تھا وضو، دوسرا ادب تھا قبلے کی طرف منہ کرنا، تیسرا ادب تھا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ اس ادب میں ہم نے تفصیل سے سنا کہ ہر دعا کا ادب ہاتھ اٹھانا نہیں ہے۔ بہت سی دعائیں ایسی ہیں جن دعاؤں میں ہاتھ اٹھانا دعا کے آداب میں شامل ہے، اور بہت سی دعائیں انسانی زندگی میں ایسی ہیں جن میں ہاتھ نہ اٹھانا وہ دعا کے آداب میں شامل ہے، وہاں ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا۔ کھانا کھانے کی بعد کی دعا ہے، اس میں ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، اس میں ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا۔ مسجد سے باہر نکلنے کی دعا ہے، اس میں ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا۔ واش روم میں داخل ہونے کی دعا ہے، نکلنے کی دعا ہے، ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا۔ بہت سی دعائیں ہیں جو ہاتھ اٹھانے کے بغیر مانگی جاتی ہیں۔
ہم نے اس حوالے سے ایک اہم ترین مسئلہ یہ بھی سمجھا کہ فرضی نمازوں کے بعد نہ اجتماعی طور پر اور نہ انفرادی طور پر اللہ کے نبی سے ہاتھ اٹھا کر مانگنا پوری زندگی ثابت نہیں. ہاتھ اٹھانا دعا کے آداب میں ادب ہے، لیکن جو دعائیں فرضی نمازوں کے بعد مانگی جاتی ہیں ان دعاؤں میں نہ انفرادی طور پر بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور نہ اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھانا اللہ کے نبی سے ثابت ہے. انفرادی بھی ثابت نہیں، اجتماعی بھی ثابت نہیں. ایک ادب دعا کے آداب میں سے ہم نے یہ سنا کہ بندہ صرف اور صرف مسنون دعاؤں پر اکتفا کرے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے افضل لفظ نہ کوئی بنا سکتا ہے اور نہ کوئی بنا سکا ہے آج تک، نہ قیامت تک بنا سکے گا. تو جو الفاظ امام الانبیاء نے دعاؤں میں اختیار کیے ہیں وہ جامع ترین الفاظ ہیں. ان الفاظ کے اندر دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ان الفاظ کے اندر موجود ہیں. کوئی ایسی خیر اور بھلائی دنیا میں جو انسانوں کے لیے ہو اور آخرت میں انسانوں کے لیے ہو اللہ کے نبی سے ثابت شدہ دعاؤں میں نہ پائی جائے، ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. ساری کی ساری خیرات وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر موجود ہے. ہمیں اللہ کے نبی کی مسنون دعائیں یاد کرنی چاہیے. جو لوگوں نے اپنے پاس سے دعائیں بنائی ہوئی ہیں ان کو چھوڑ کر صرف مسنون دعاؤں پر اکتفا کرنا چاہیے. اور بھی کئی آداب ہم نے دعا کے حوالے سے سنے تھے. پھر ہم نے سنا کہ دعا اللہ ہر وقت بندے کی سنتا ہے، ہر جگہ پہ سنتا ہے، مگر کچھ اوقات ایسے ہیں جن وقتوں میں دعا مالک الملک رد کرتا ہی نہیں. جن وقتوں میں دعا عام اوقات کی بنسبت زیادہ قبول ہوتی ہے ان اوقات میں ایک وقت ہم نے سنا رات کا وقت. دن کی بنسبت رات کے وقت کی ہوئی دعا وہ اللہ زیادہ سنتا ہے. اور رات کے حوالے سے ہم نے سنا جو رات کا آخری تیسرا پہر ہوتا ہے، آخری ایک تہائی رات کا، اس رات میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آ کر اپنے بندوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں حل من یدعونی فاستجیب لہ، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا میں اس کی دعا کو قبول کرنے کے لیے آسمان دنیا پر آ کر آواز لگا رہا ہوں. حل من یسالونی فاعطیہ، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، سوال کرنے والا، سوالی، میں اس کے سوال پر اس کی ضرورت کو پورا کروں. حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گناہوں میں لتڑا ہوا ساری زندگی گناہ کر کر کے زمین و آسمان کا خلا گناہوں سے بھرا ہوا، حل من مستغفر، وہ بخشش مانگنے کے لیے اٹھے میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ ساری رات کا عموماً اور پھر رات کے آخری پہر، آخری تہائی، یہ وقت بہت زیادہ قبولیت کا وقت ہے. پھر ہم نے ایک رات کے حوالے سے یہ سنا کہ جب بندے کی آنکھ کھلے رات میں کسی وجہ سے اور وہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. امام الانبیاء نے کہا رات آنکھ کھلی ہے، یہ دعا پڑھ کے ثم دعا، پھر اللہ سے کچھ مانگے، استجیب لہ، رب اس کی دعا کو ضرور قبول فرما لیں گے، اس کی دعا رد نہیں ہوگی. بڑا زبردست وقت ہے یہ، گارنٹی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. پھر ہم نے سنا اذان اور اقامت کا جو درمیانی وقفہ ہے
15 منٹ 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جو ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کی ہوئی دعا رب العالمین رد کرتا ہی نہیں۔ پھر ہم نے اوقات کے حوالے سے یہ سنا تفصیل سے کہ جنگ، میدان جنگ میں جب مجاہد فی سبیل اللہ اعلاء کلمات اللہ کے لیے اللہ کے دشمنوں سے لڑ رہا ہو، اس وقت جو وہ دعا منہ سے نکالتا ہے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا رد ہوتی ہی نہیں۔ اور جب بندہ اذان سنتا ہے، اسی حدیث کے لفظ ہیں، یہ تفصیل سے بیان ہو چکی ہے، جب اذان ہو رہی ہے، اذان سنتا ہے، اس وقت جو دعا ہے وہ بھی ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کے وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی، اذان اور اقامت کے درمیانی وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی، اور میدان جنگ میں جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے مجاہد کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اسی طرح اور بھی بعض اوقات ہم نے تفصیل سے بیان نہیں کیے، اشارہ میں نے کر دیا کہ جمعے والے دن ایک گھڑی ہوتی ہے، اس گھڑی میں بندہ جو دعا مانگ رہا ہو وہ گھڑی آ جائے دعا مانگتے ہوئے تو رب العالمین وہ قبول کر لیتے ہیں، وہ رد ہوتی نہیں۔ اسی طرح میدان عرفات کے اندر جو حاجی ہوتے ہیں ان کی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا، وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ پھر رات کے اندر ایک گھڑی ہوتی ہے، صحیح حدیث ہے، رات میں ایک گھڑی آتی ہے، ہر رات میں ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی رات اس گھڑی سے خالی ہوتی نہیں، وہ گھڑی رب العالمین کو پتہ ہے وہ ہر رات کس ٹائم آتی ہے، آتی ضرور ہے، اس وقت اس گھڑی میں بندہ دعا کر رہا ہو اور اللہ رب العالمین سے مانگ رہا ہو، وہ گھڑی آ جائے رات کی تو وہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، وہ دعا بھی اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا۔ تو اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو بیان ہونے والی تھیں، لیکن چونکہ دعا کا موضوع بہت لمبا ہو چکا ہے اس لیے ہم آج انشاءاللہ اس دعا کے موضوع کو ختم کریں گے۔ آخر میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں آج کے خطبے میں کہ وہ کون سے بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے دعا کی فضیلت کو بھی سمجھا، جنہوں نے دعا کی شروط کو بھی پورا کیا، جنہوں نے دعا کے آداب کا بھی خیال رکھا، جنہوں نے دعا کی قبولیت کے اوقات کو بھی غنیمت سمجھا، ساری چیزیں ان کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود رب العالمین ان کی دعا رد کر دیتا ہے، قبول ہوتی نہیں۔ میرے بھائیوں، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو، گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہو، اس کے سامنے محرمات کا ارتکاب ہو رہا ہو، اس کی آنکھوں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو پامال کیا جا رہا ہو، چھوڑا جا رہا ہو اور وہ دیکھ رہا ہو، پھر وہ اس نافرمانی سے روکنے کے لیے اس اللہ اور اللہ کے فرمان پر، فریضے پر عمل پیرا ہونے کے لیے دوسروں کو نصیحت نہیں کرتا، ان تک اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان نہیں پہنچاتا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنے والا شخص اللہ رب العالمین اس بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ میرے گھر میں میرے بچے نماز نہیں پڑھتے، میری بچیاں نماز نہیں پڑھتی، خواتین بے نماز ہیں گھر میں، مجھے پتہ ہے یہ بے نماز ہیں، میرے بچے بچیاں، میری بیوی میرے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، یہ میں نے ان کو نیکی کا حکم نہیں دیا۔ میرے گھر میں خواتین بے پردہ ہیں، جو گھر میں آتا ہے کسی سے پردے کا نام و نشان نہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ پردہ کرنا اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، مسلمان عورت کے سر سے لے کر پاؤں تک
پورا جسم غیر محرم کی نظر سے محفوظ ہونا چاہیے. بے پردگی موجود ہے. کزن آتے ہیں، چاچے کے بیٹے آتے ہیں، خالہ کے بیٹے آتے ہیں، پھوپھی کے بیٹے آتے ہیں، ماموں کے بیٹے آتے ہیں، جوان بچیاں گھر میں، ان سے پردہ نہیں کرتی، تو یہ تو وہ تو غیر محرم ہے ان کے. نیکی کا حکم نہیں دیا، یہ برائی ہے، اسے روکا نہیں اس نے. اولاد گھر کے اندر وہ لا یعنی ٹی وی پر پروگرام دیکھ رہے ہیں، لا یعنی بے مقصد فلمیں اور ڈرامے چل رہے ہیں، موسیقی بج رہی ہے گھر میں، ڈیک رکھے ہوئے ہیں بیٹھک میں بچوں نے چل رہے ہیں، سارا دن فیس بک یوٹیوب چل رہی ہے بچوں کے ہاتھوں میں، دیکھ رہا ہے گھر کا سربراہ، بڑے گھر کے، لیکن اللہ کی نافرمانی سے روکتے نہیں ہیں. جو کام کرنے والے ہیں ان کا حکم نہیں دیتے، جن کاموں کو اللہ نے حرام کیا ان سے روکتے نہیں ہیں. ایسے لوگوں کی دعا اللہ رب العالمین نہیں قبول کرتا میرے بھائیو، چاہے میں ہوں چاہے آپ میں سے کوئی ہو. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں امام الانبیاء نے کہا لا تأمرن بالمعروف ولا تنہون عن المنکر، تم ضرور بھی ضرور نیکیوں کا حکم دیتے رہو گے لوگوں کو جہاں تک تمہارا بس چلتا ہے، جہاں تک تمہارا اختیار ہے، جو تمہاری پہنچ میں ہے، جہاں تک ان کو نیکیوں کا حکم دیتے رہو گے. وَلَا تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم ضرور بھی ضرور جو نافرمانیاں ہیں، گناہ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفتیں ہیں، ان سے تم روکتے رہو گے، منع کرتے رہو گے، ضرور ایسا کرو گے. او لا یوشکن اللہ، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر سن لو، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تدعونہ، تم اللہ سے دعا کرو، فلا یستجاب لکم، رب تمہاری دعا قبول ہی نہیں کرے گا. نیکیوں کا حکم چھوڑنے والا، اپنے متحد لوگوں کو اپنے حلقہ اثر تک نیکی کے پہنچانے پر خاموشی اختیار کرنے والا، نیکی کا حکم نہیں دیتا، پہنچاتا نہیں ہے جہاں تک اس کا بس چلتا ہے، برائی سے روکتا نہیں ہے جہاں تک اس کا بس چلتا ہے، اختیار ہے، پتہ ہے برائی ہے، فلا یستجاب، اللہ رب العالمین ایسے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے چھوڑنے والوں کی دعا رب العالمین نہیں قبول کرتا، چاہے وہ بیت اللہ میں جا کے کرے، چاہے وہ جمعے کی گھڑی میں کرے، چاہے وہ رات کے آخری تیسرے پہر میں اٹھ کر کرے، چاہے وہ اذان اور اقامت کے درمیان میں کرے، جس وقت بھی کرے، جن آداب کو بھی، سارے آداب کو ملحوظ خاطر رکھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑنے والے کی دعا. ناطق کہ بھائی ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، امام الانبیاء نے فرمایا اللہ قبول نہیں کرتا. میرے بھائیو، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے، نافرمانیوں سے، گناہوں سے، معصیتوں سے روکنا، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ صرف مسجد کے امام اور خطیب کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ خطیب پر اکیلے پر فرض نہیں ہے، ہر مسلمان پر جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق جتنا اس کے پاس علم ہے، ایک بات ہے اس پر فرض ہے، جہاں تک اس کا بس چلتا ہے وہاں تک پہنچائے. وہ ایک یہ لوگ جو نیکیوں کا حکم دینا چھوڑ دیتے ہیں، برائیوں سے روکنا، یہ عمل چھوڑ دیتے ہیں، ایسا چھوڑنے والے عمل، ان کاموں کو چھوڑنے والوں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. دوسرا، وہ شخص جس کے گھر میں اس کی بیوی بد اخلاق ہے، بد کردار ہے،
وہ اپنی بیوی کی بد اخلاقی بد کرداری کا علم ہو جانے کے باوجود اس کی اصلاح نہیں کرتا، اس کو بد کرداری سے پتہ ہے اس کو بد کردار ہے، بد اخلاق ہے، نہیں روکتا، اصلاح کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں، کرتا ہی نہیں، چھوڑا ہوا ہے اس نے اس کو بد اخلاقی بد کرداری پر۔ اور اگر نصیحت تو کرتا ہے، چھوڑنے کا تو کہتا ہے، لیکن وہ ڈٹی ہوئی ہے، وہ چھوڑنے کے لیے تیاری نہیں ہوتی، اور پھر اس بیوی کو اپنے گھر میں جو ہے نا بسا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو چھوڑتا نہیں، طلاق نہیں دیتا، ایسے بندے کی دعا اللہ رب العالمین قبول کرتا ہی نہیں، کرتا ہی نہیں رب العالمین ایسے بندے کی دعا قبول۔ ایسے بندے کو عربی زبان میں دیوس کہتے ہیں، دیوس۔ دیوس کون ہوتا ہے؟ دیوس جس کی بیوی بد اخلاق ہو، بد کردار ہو، اس کو پتہ ہو، اور یہ اس کی بد اخلاقی بد کرداری پر تماشائی بن کے تماشا دیکھ رہا ہو، گونگا ہو، اس کی اصلاح نہ کرتا ہو، اصلاح کرنے کے بعد وہ اپنی اصلاح قبول نہیں کرتی، پھر اس کو اپنے گھر میں بسائے بیٹھا ہے، تو ایسے بندے کی دعا رب نہیں سنتا، چاہے وہ الحاج ہو، چاہے وہ جو مرضی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، صحیح حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، ابو داود میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے۔ ثلاثۃ، صحیح الجامع الصغیر کے الفاظ سنا رہا ہوں میں، یہ صحیح الجامع الصغیر میں علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے۔ ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ، یدعون اللہ، وہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، فلا یستجاب لہم، ان تین قسم کے لوگوں کی رب العالمین دعائیں قبول نہیں کرتا، ان کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی، بے شک وہ ساری زندگی مرتے دم تک دعائیں کرتے رہیں، رب نہیں قبول کرتا ان کی دعاؤں کو۔ تین قسم کے لوگ، ان میں سے پہلا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاتہ امرأۃ سیئۃ الخلق، جس کے نکاح میں بد اخلاق بد کردار بیوی ہے، وہ اس کی اصلاح نہیں کرتا، اس کو سمجھاتا نہیں ہے، اس کو اس کی بد اخلاقی کی معلومات ہونے کے باوجود گھر میں بٹھائے ہوئے ہے، رکھے ہوئے ہے، طلاق نہیں دیتا، فلم یطلقھا، اس کو چھوڑتا نہیں ہے وہ۔ امام الانبیاء نے کہا ایسے بندے کی دعا رب العالمین نہیں قبول کرتا، نہیں سنی جاتی۔ اور دوسرا وہ بندہ، اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جس نے اپنا مال جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے، اس کی زندگی کے گزران کا ذریعہ جس کو رب نے بنایا ہے، وہ اپنا مال کسی کو دیتا ہے، لیکن مال کو دیتے وقت اللہ رب العالمین کے فرامین کو، اللہ کے احکامات کو پسے پشت ڈال دیتے، ان کا پاس نہیں کرتا، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوتا۔ احکامات کیا ہیں اللہ کے؟ دو بڑے بڑے احکام ہیں، یہ کوتاہی ہم سب لوگوں کے اندر موجود ہے اور ہم نے کبھی احساس نہیں کیا یہ کتنا بڑا سنگین معاملہ ہے۔ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، ایمان والو مومنو، جب تم کسی سے قرض کا لین دین کرو، ادھار لین دین کرو، کسی کو قرض دو، تمہارا کسی بندے پر کوئی حق ہو جو تم نے کسی سے لینا ہے اور تم نے اس کو لکھنا ہے۔ ایک بندے نے پیسے دیے کسی کو، ادھار معاملہ کیا کسی سے، اس کو لکھا ہی نہیں، اس نے اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ وہ ادھار چاہے جتنا مرضی قابل اعتبار بندہ ہے، آپ کا دوست ہے، گہرا بچپن کا دوست ہے، رشتہ دار ہے آپ کا، یار میں کہتا ہوں
باپ بیٹے کو ادھار دیتا ہے یا بیٹا باپ کو ادھار دیتا ہے، لکھنا فرض ہے، حکم ہے اللہ کا، ایمان والوں کو مخاطب کر کے رب نے کہا۔ رب کو نہیں پتا یہ اعتماد والے رشتے ہیں، میں ان کو مستثنا کر دوں؟ اللہ نے کہا جب بھی ادھار لین دین کرو، چاہے اولاد کا آپس میں ہو، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ ہو، کسی رشتہ دار کے ساتھ ہو، کسی دوست ہمسائے کے ساتھ ہو، کسی مسجد کے امام خطیب کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ بھی ہو، جتنا بھی قابل اعتبار بندہ ہے، آپ کے خیال میں اس سے لیتے دیتے وقت لکھنا ضرور ہے، لکھو، حکم ہے اللہ کا۔ فَاكْتُبُوهُ، اس کو لکھو۔ اور دوسرا حکم ہے بس اسی آیت کے اندر، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَانِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ۔ اگر لکھنے کا موقع نہیں، لکھنے کے وسائل نہیں آپ کے پاس، تو دو لوگوں کو گواہ بنا لو، دو مردوں کو، آپس کے قریبی دو مردوں کو اس ادھار لین دین پر کیا کرو، گواہ بناؤ۔ اگر دو مرد میسر نہ ہو، ایک مرد اور دو عورتوں کو اللہ نے کہا گواہ بنا لو اس پر۔ یہ جو مالی معاملات ہوتے ہیں نا، مالی معاملات میں، مالی لین دین میں، یہ حکم ہے رب العالمین کا، خاص طور پر جب مالی معاملات ادھار کے ساتھ معاشرے میں چل رہے ہوں تو پھر ان دو حکموں کو خصوصی طور پر اپنانا یہ مسلمان پر لازم ہے۔ جو ان احکام کو نہیں اپناتا، اپنے مالی معاملات میں اللہ کے فرامین کو پسے پوش ڈال دیتا ہے۔ ناطق وحی محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے لفظ ہیں، اللہ رب العالمین اس بندے کی دعا کو قبول کرتا ہی نہیں قبول ہوتی ہے اس کی دعا، کرتا رہے، رب کو نہیں چاہیے اس کی دعا۔ وَرَجُلٌ آتَى مَالَهُ سَفِيهًا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، یہ اسی حدیث میں لفظ ہے۔ تیسرا وہ بندہ جس نے اپنا مال کم عقل کو دیا، کم عقل لوگوں کو اپنا مال دیتے، وہ کم عقل اس کو مال کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، اجاڑ دیتے ہیں۔ یہ بندہ جو کم عقل لوگوں کو، جن کو اپنے نفع نقصان کا زیادہ شعور نہیں، سمجھ نہیں، ان کے حوالے کرنے والا اپنے مال کو جتنی مرضی دعائیں مانگتا رہے، رب العالمین اس بندے کی دعا نہیں قبول کرتا، نہیں قبول ہوتی اس کی دعا۔ ساری شروط پائی جائیں، سارے آداب کا خیال رکھے، سب سے زیادہ قبول ہونے والے وقتوں کے اندر دعائیں مانگے، نہیں قبول ہوتی ایسے بندے کی۔ اس میں جو آیت میں نے پڑھی ہے نا وہ بھی یہی ہے، اسی آیت کا حوالہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، یہی آیت کا اشارہ کیا۔ بلا اللہ نے کہا کم عقلوں کو اپنا مال نہ دو۔ کم عقلوں کو مال دینے کی کئی صورتیں ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ایک بندے کی زیر کفالت، یتیم ہے، اس کے عزیز و اقارب میں سے، رشتہ داروں میں سے یتیم ہے، چھوٹے بچے ہیں، باپ ان کا فوت ہو گیا ہے اور باپ نے مال چھوڑا ہے، وہ اس کی کسٹڈی میں ہے۔ وہ بچے ابھی سمجھدار نہیں ہوتے، ابھی وہ شعور کی عمر کو نہیں پہنچے، ابھی وہ زیادہ ان کی عقل مندی ظاہر نہیں ہوئی۔ یہ مال ان کا اپنے پاس رکھنے کی بجائے، خود ان پر خرچ کرنے کی بجائے، ان کی ضروریات پر وہ مال سارے کا سارا اپنی جان چھڑانے کے لیے ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ مال بھی ان کا ہے، اس کا نہیں ہے، یہ اپنی جان چھڑانے کے لیے مال ان یتیموں کا ان کے سمجھدار ہونے سے پہلے، ان کے عقل مند ہونے سے پہلے ان کے حوالے کر دیتا ہے اور وہ اپنا مال اجاڑ دیتے ہیں، ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ والا بندہ جو ہے نا، اس نے اللہ رب العالمین کے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے، اس گناہ کا مرتکب رب العالمین اس گناہ کے مرتکب کی دعا نہیں سنتا، نہیں قبول کرتا۔ امام الانبیاء نے کہا، یا
اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، وہ اپنا مال مزاربت کے لیے، کاروبار کے لیے کسی ایسے نا تجربہ کار شخص کو دے دیتا ہے جس کو کام کا تجربہ ہی نہیں، شعور ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ کیسے کیا جاتا ہے، اور وہ نا تجربہ کار شخص وہ سارے کا سارے مال کا نقصان کر دیتا ہے۔ یہ بھی کم عقلوں کو مال دینے کی ایک شکل ہے۔ اسی طرح گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، پرلے درجے کے فضول خرچے ہیں، اجارتے ہیں مال، فضول خرچی کرتے ہیں، وہ چیزیں اس پر صرف کرتے ہیں، بیوی بچے مال کو جن کی ضرورت نہیں ہے گھر میں، جو فضول خرچی کے اندر آتا ہے، یہ بھی سفیہ ہے۔ اور ان کو کھلا مال دینے والا لو، دیکھو فلمیں، خریدو جو دل کرتا ہے، اللہ نے بڑا دیا ہوا ہے، وہ دیتا جا رہا ہے، وہ اجارتے جا رہے ہیں، فضول خرچی کرتے جا رہے ہیں۔ یہ بندہ خراب مرتبہ اللہ سے کہے یا اللہ میری دعا قبول کر، اللہ ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا، جتنی مرضی مانگ لے رب سے دعا۔ قرآن میں اللہ نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں نا، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں، نہیں دینا ان کو مال۔ یا وہ مال ایسے بندے کو دیتا ہے کاروبار کرنے کے لیے جس کا کاروبار ہی حلال نہیں ہے، جس کا کاروبار ہی حرام ہے، یا ایسی شروط پر دیتا ہے مال کسی کو کاروبار کرنے کے لیے جو شرطیں سود بنا دیتی ہیں، کاروبار کو حرام کر دیتی ہیں، تو یہ سفیہوں کو مال دینا ہے۔ اور ایسے بندوں کی دعا ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے لفظ ہیں، اللہ رب العالمین ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا۔ یہ جو مال ہے نا بندے کا کے پاس جو آیا ہے، اللہ نے دیا ہے، یہ آسمانوں والے رب کا فضل ہے، انعام ہے اور احسان ہے، دنیا کا مال بھی۔ اللہ اس کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اللہ کو نہیں پسند میں کسی کو دنیا کا مال دوں اور وہ اس مال کو برباد کر دے، ضائع کر دے، نہ اس سے کوئی دنیاوی مفاد کسی کو حاصل ہو نہ اخروی مفاد ملے، ایسے ہی اجڑ جائے مال، اللہ کو نہیں پسند۔ یہ وہ ہے نا حدیث میں صحیح مسلم کی، ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویسخط لکم ثلاثا، رب اپنے بندوں کے لیے 3 چیزیں پسند کرتا ہے اور 3 چیزوں کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ اللہ کو وہ 3 چیزیں پسند نہیں، قیل و قال و کثرت السؤال و اضاعت المال۔ تیسری چیز جو محمد الرسول اللہ نے ذکر فرمائی جو اللہ کو پسند نہیں ہے اپنے بندوں سے، وہ ہے مال کو ضائع کرنا۔ اللہ مال ضائع کرنے کے لیے نہیں دیتا، بے جا جگہوں پر اڑانے کے لیے نہیں دیتا، فضول خرچیوں کے لیے نہیں دیتا، کم عقلوں کو دینے کے لیے نہیں دیتا۔ تو جو اپنا مال کم عقل کے حوالے کرتا ہے، چاہے وہ کم عقل یتیم ہے، چاہے وہ نابالغ ہے، چاہے وہ کم عقل بیوی ہے، چاہے وہ کم عقل اولاد ہے، فضول خرچی کرنے والے لوگ ہیں، ان کو مال ان کے حوالے کرنے والے کی دعا اللہ رب العالمین نہیں سنتا، قبول نہیں کرتا۔ ثلاثۃ، تو یہ حدیث ہے، امام الانبیاء نے کہا 3 قسم کے بندے، 3 قسم کے لوگ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام لے کے کہیں کہ ان کی دعا قبول نہیں کی جاتی تو کیا خیال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہو جائے، ہمارے اندر ان 3 اوصاف میں سے کوئی وصف ہو اور ہماری دعا قبول ہو جائے گی؟ پھر ہم سوچیں، پھر ہم کہیں اعتراض کریں رب پر، اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا، رب ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ بھئی اللہ نے تو اپنے نبی کی زبان سے پہلے بتا دی ہے کہ دعا مستجاب الدعوات بننا ہے، آپ نے اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار کروانا ہے جن کی دعائیں رب قبول کرتا ہے، جن کی دعائیں رب رد نہیں کرتا۔ تو پھر یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے، پھر ان 3 چیزوں کو خاص طور پر مد نظر رکھنا ہے۔ اگر کسی کے نکاح میں ایسی عورت آ جائے، ایسی بیوی آ جائے جو بد کردار ہو اور اس کو پتا ہو
وہ اصلاح کر لے تو بہت اچھی بات ہے، معاملہ سیدھا ہے، پھر یہ دیوس کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ اگر وہ اصلاح کرتی نہیں پھر اس کو طلاق دینا فرض ہے حدیث کے مطابق، پھر اس کو گھر میں رکھنے کی اجازت اللہ کا رسول نہیں دیتا مسلمانوں کو۔ اپنے مالی معاملات میں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کا خصوصی طور پر ان کے اوپر عمل کا اہتمام کرنا ہے۔ اپنے مال کو جو اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے وہ کم عقلوں کے حوالے ان کے ہاتھ میں اجاڑنے کے لیے، ضائع کرنے کے لیے نہیں دینا، اور کسی جگہ پر ایسی جگہ پر مال نہیں لگانا جو ضائع اور فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر ہم نے ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے بھی ساتھ متصف ہو گئے، دعا نہیں قبول کی جائے گی، نہیں سنی جائے گی دعا۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح یہ حرام کھانے والا، وہ شروط کے اندر ہم تفصیل سے سن چکے ہیں، حرام کھانے والے کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ بھائی نے اپنی بہنوں کا حق دیا ہی نہیں ہے باپ کی وفات کے بعد، یہ ساری زندگی دعائیں کریں، ان کی دعائیں نہیں قبول ہوتی اللہ رب العالمین کے۔ حرام خور کی دعا قبول نہیں ہے۔ میں نے کسی کے پلاٹ پر ناجائز قبضہ کیا ہے، ساری زندگی بیت اللہ جا کر بیت اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگوں، حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے کاروبار میں رشوت ہے، خیانت ہے، ملاوٹ ہے، کرپشن کا مال ہے میرے گھر میں، 2 نمبری سے میں نے مال سمیٹا ہے، اکٹھا کیا ہے، جمع کیا ہے، میں اللہ سے دعائیں مانگوں، اللہ رب العالمین دعا قبول نہیں کرتا حرام کمانے والے کی اور حرام کھانے والے کی۔ تو میرے بھائیوں، ہم اگر چاہتے ہیں کہ مالک الملک ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کی دعائیں واقعتاً رب قبول کرتا ہے، جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی، جن کی دعائیں ضائع نہیں جاتی، تو پھر ان چیزوں سے، ان صفات سے ہمیں آگاہ رہنا چاہیے اور ان سے ساری زندگی اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں لگے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔